نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی وہ آیت ربانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ حقانی درود و سلام پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ واصحابہ واولیاء امتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس پروردگار عالم نے عمرہ کی سرزمین پر اللہ اس کے رسول کا چرچا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ وہ عمرہ کی سرزمین ہے جس سرزمین سے ایک مرد قلندر، ایک زندہ ولی کامل موجودہ حضور قبلہ کی شکل میں باغماری کی سرزمین پر مسند نشی ہے۔ چونکہ شارٹ ٹائم ہے، وقت کم ہے اور طوفان نو لانے سے چشم فائدہ ہی کیا ہے۔ راہین تقریریں سنو، نہ تمہارے اہل کے ساتھ اچھا سلوک، نہ تمہارے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، نہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں آنے کا مقصد، یہاں آنے کا جو ایک خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جب تک اس مقصد پہ ہم اور آپ عمل نہ کریں گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ماسٹر حضور کی بلا ہے، دنیا جسے کل تک مذاق اڑایا کرتی تھی۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ ان کے دربار میں ماسٹر بھی ولی بن جاتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہا کرتا تھا، مولوی بولا کرتا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہنسا بازی، جتنا مولویوں کے اندر ہنسا بازی ہے جناب، اتنا کسی کے اندر ہنسا بازی نہیں۔ سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا میں آپ جائیں تو جلسوں کی جو حالات ہیں، مجلسوں کی جو حالات دیکھ رہے ہیں، سب جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں سب جھگڑے کر رہے ہیں۔ یونٹی کی ضرورت ہے آج مسلمانوں، اتحاد کی ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ اگر آج قوم کا رہبر، قوم کا رہنما ہی آپس میں لڑنا شروع کر دے تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کل تک جس کو لوگ دنیا ماسٹر کہا کرتی تھی اور مذاق اڑایا کرتی تھی، مگر اس بے وقوف کو معلوم نہیں تھا کا شرابی بشر حافظ رحمت اللہ علیہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے جب اللہ کا ایک بہت بڑا مقرب بندہ بن سکتا ہے، جب ولی بن سکتا ہے، تو ماسٹر اور ٹیچر کو ولایت کیوں نہیں مل سکتی؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میری طبیعت تو خود ایسے ٹھیک نہیں، میں آج سویرے ہی بہار کی سرزمین سے آپ کی بارگاہ پہنچا ہوں فیض لینے کے لیے، صرف فیض لینا ہے مجھے۔ اور میں نے کہا مجھے اٹھا دو آپ، کیونکہ میری طبیعت ایک دم ناساز ہے، اور اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے، فیضان لوٹ رہا ہے، مجھے وہاں جا کر صرف فیض مجھے لینا ہے، تاکہ ان دیوانوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آئے۔ عزیزان محترم، کل تک
ماسٹر حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بچوں کو میتھ، جغرافیہ اور دنیا کی تعلیم دیا کرتے تھے، مگر آج باغماری کی سرزمین پہ مسند نشی ہو کر دنیا کی تعلیم نہیں دے رہے، شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، معرفت کی تعلیم دے رہے ہیں اور رائے حق کی تعلیم دے رہے ہیں اور بندوں کو اللہ سے تعلق کروا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں تو ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پگڑی باندھ کے آپ کے پاس میں آتے ہیں، صرف مرشد کامل کی جو تقریر ہے، جو اسپیچ ہے، صرف کاپی کر لو اس کو، ان کے الفاظ کو تم دہراؤ گے انشاءاللہ اپنے وقت کے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مولوی بن جانا ادب والا مولوی بنو، کیا بنو؟ میں اگر یہ سوچ لوں کہ ان سے بڑے عالم ہم ہیں تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جاہل، سب سے بڑا عالم تھا ابلیس، مگر اس کے اندر اہنکار تھا، اس کے اندر تکبر تھا، مگر ایک سچے عالم دین حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیر نے تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا اور قیامت تک کے لیے مردود الہی بارگاہ ہو۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم بنائے تو مصطفیٰ کا دیوانہ بنائے، رسول کائنات کا دیوانہ بنائے۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت نہیں ہے، یہ میرے پاس عرس کل کتاب ہے نا، کتاب عرس کل کتاب، اس میں ہے درود تاج، اس میں ہے درود تاج۔ فجر نماز کے بعد اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، کہیے سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ نبی کا اوپر جانا معراج، نیچے آنا میلاد۔ اوپر جاتے ہیں اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے، نیچے تشریف لاتے ہیں بندے خدا کو، اللہ کی مخلوق کو ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے۔ اوپر جائے تو معراج بنے، نیچے آئے تو میلاد بنے۔ اور الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت اس دربار کو 10 سال 15 سال پہلے سمجھ کے آیا تھا یہاں پہ، اور آج الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں کہ نہیں؟ ارے آواز آئے نا بھائی، ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں آپ حضرات، ہاتھ اٹھائیں۔ معراج کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ میلاد کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ رکھیے، ہاتھ رکھیے۔ یہ لائیو جو یوٹیوب کے ذریعے سے صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، پورا ہندوستان آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سوچ سمجھ کے بولا کیجئے، یہاں سوچ سمجھ کے بولا کیجئے۔ خواجہ غریب نواز کی شان میں سوچ سمجھ کے بولا کیجئے۔ پورا ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ہے، پورا ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ہے۔ اور سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، تجھے معلوم نہیں، آپ کی کتاب بول رہی ہے کہ سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو 8 سلسلوں سے خلافت ملی۔ کتنے سلسلوں سے؟ 8 سلسلوں سے خلافت ان کو ملی ہے۔ قادری سلسلہ سے بھی آپ کو خلافت ملی۔ باضابطہ طور سے کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹائم نہیں ہے جناب، 1 گھنٹہ وقت کا وقت مل جائے نا تو سارا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ اب شارٹ ٹائم میں ہم کیا بولیں گے؟ شارٹ ٹائم میں ہم کیا بولیں گے؟ معراج کو بھی ہم مانتے ہیں۔ علماء کرام یہاں بڑے بڑے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کہاں سے لے کر کے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا ثبوت یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اٹھ کر میں مکہ تشریف لایا، جبریل اترے اور اترنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فنزل جبریل فخرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم،
بس جبریل اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، روحانی آپریشن کیا، اور پھر قلب مصطفیٰ کو، دل مصطفیٰ کو سینہ سے باہر نکالا۔ اگر آج اگر ہمارے جسم سے دل نکال دیا جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولیے، زندہ رہ سکتے ہیں؟ انسان کی زندگی کا چراغ روشن رکھنے کے لیے بندہ جو ہے دل کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا میں نے تمہارا سینہ کو چاک نہیں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی کا آپریشن کیا گیا، سبحان اللہ کا بات، آپریشن کیا گیا، دل مصطفیٰ کو نکالا گیا۔ پہلی مرتبہ جب بچپن کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، دوسری مرتبہ جب آپ 20 برس کے ہوئے تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا۔ تیسری مرتبہ، پہلی مرتبہ جب جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب معراج پاک آپ کو حاصل ہوئی تب جا کر کے آپ کا سینہ کو چاک کیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو سینوں کی جو ٹاکا ہوتا ہے، ارے بھائی کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہو تو سینہ کھول کے دکھاؤ، سینہ کھولو، اس کو ٹاکے کا نشان رہتا ہے کہ نہیں، چھاپ رہتا ہے کہ نہیں؟ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں ٹاکوں کا نشان میں دیکھا کرتا تھا اپنے نبی کے سینے میں، کہو سبحان اللہ، سینے میں۔ پتا کیا چلا؟ میرے آقا کے جسم سے دل نکال لیا جائے تب بھی میرے نبی زندہ۔ بولو حقانیوں، مجھے مولویوں سے سوال نہیں، آپ سے سوال، مجھے آپ کا ایمان بچانا ہے، مجھے آپ کا ایمان بچانا۔ مجلس آپ کے لیے سجتی ہے، ان کے لیے نہیں۔ ہم سب ہوتے ہیں سنانے والے، جلسہ آپ کے لیے سجدہ ہے، ہمارے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم حق پہ ہیں تو چھپتے کیوں؟ چھپتے کیوں؟ چھاپ جاؤ، پورے ہندوستان میں چھاپ جاؤ۔ افسوس کی بات ہے تم کہتے ہو ہم پھیل گئے۔ 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بنگال کے وہی 24 پرگنا یا کیا بولتے ہیں اس کو، مینا وغیرہ ہی بنگال کے تھوڑے تھوڑے علاقے میں پھیلے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں، جب میں بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں تو کہتا ہے غلام صبر صاحب اس دربار کو آپ بنگال میں رہنے کی ضرورت نہیں، اس روحانی دربار کو دنیا کی گلی گلی میں پہنچا دو، کونے کونے میں پہنچا دو، اس لیے کہ یہاں پہ چادر کی بزنس نہیں، کہو سبحان اللہ، یہاں زیادہ چما چاٹی نہیں، یہاں پہ زیادہ کسی اور خرافات یہاں پہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کب ہوگا؟ جب کھل کے کہو گے ہم سنی مسلمان ہیں، تب ہوگا۔ کھل کے کہو گے جب ہم نبی کے میراث کو بھی مانتے ہیں، نبی کی میلاد کو بھی مانتے ہیں، کھل کے کہو گے۔ کہتے ہو نا ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ کہتے ہو نا ایمان پہلے، ایمان ہے پہلے۔ اگر عقیدہ گڑبڑ، نبی کے میراث کو نہیں مانو گے، نماز پڑھو، نماز قبول نہیں ہوگی، سجدہ کرو، سجدہ تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے درود تاج پڑھوا کر اپنے مریدوں کو، دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ سچا سنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دیوانوں کو دیکھ لو، میرے چاہنے والوں کو دیکھ لو۔ ہر فجر نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے؟ وجبریل خادمہ، کہو سبحان اللہ، وجبریل خادمہ وقاب قوسین۔ یہ سب درود تاج میں ہے، انشاءاللہ یہ سب پہ تقریر کرنے کے لیے شانتی چاہیے۔ ابھی آپ 5 منٹ کے بعد بولیں گے ختم کرو تو خاص تقریر ہو پائے گی۔ بہت زبردست تقریر تھی اس پہ، انشاءاللہ کبھی ہو توفیق دے میں علماء کرام سے معذرت سے کہنا چاہوں گا ایسے وقت میں اٹھایا کرو تاکہ ہم کچھ عوام کو دے سکیں۔ قسم خدا کی قرآن میرے سینے میں ہے،
22 کا ٹکٹ تھا میرا، 22 کی رات کو اتنی زور بخار مجھے آیا، وہ ٹکٹ کینسل بھی نہیں ہو پایا۔ پھر میں نے 24 کا ٹکٹ متھلا ایکسپریس سے میں نے تتکال اے سی کا ٹکٹ نکالا، سویرے پہنچا۔ کیوں؟ یہ تڑپ ہے آپ کے لیے، قسم خدا ہے یہ تڑپ ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے آئے مسلمانوں، یاد رکھو مسلمانوں، آپ کہتے ہو دنیا نبی ہماری طرح، ذرا معراج پہ جاؤ پھر کہنا نبی ہماری طرح تھے، نمازیں لے کر کے آؤ پھر کہنا نبی ہماری طرح تھے، پتھروں سے کلمہ پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا نبی ہمارے جیسے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا نبی ہمارے جیسے تھے۔ ارے داغے پیشانی سجدوں کا داغے پیشانی بنانا کوئی مشکل کام نہیں، ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، اور اوپر جانا نیچے آنا یہ تو انسان کی طاقت ہے۔ سیر کوئی نبی کی طرح نہیں، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ مفتی محسن رحمت اللہ علیہ کے جیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ بولو، نام لے رہا ہوں، سبحان اللہ بولو اپنے مرشد کا۔ پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ ارے جب تو ولی کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ بولو۔ جب صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکے تو کوئی بھی انسان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہی پیغام اور یہی عقیدہ آج اس حمرہ کی سرزمین سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا وہ دربار ہے، جنتی دربار ہے، کہو سبحان اللہ۔ جنتی باغیچہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کیوں ہوا؟ معلوم کیوں ہوا؟ اگر نبی کو معراج حاصل نہیں ہوتی تو نماز ملتی؟ بولیے نماز ملتی؟ سجدوں کا ڈھنگ، سجدوں کا طریقہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ یہ سب صدقہ ہے نبی کی معراج کا، سبحان اللہ، یہ سب صدقہ ہے نبی کی معراج کا۔ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رائے تو ربی فی حسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ سارے نبیوں نے جبریل سے سن کر کہا کہ خدا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے آیا ہوں، میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یاد رکھیے، اسی عرص کل میں آپ پڑھتے ہیں 72 فرقوں کی گمراہی سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ 72 فرقوں، تو 72 فرقے گمراہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر سب ایک کیسے ہو جائیں گے؟ کیا آپ حق اور باطل کو ملانا چاہتے ہیں؟ کیا دودھ اور پانی کو ملانا چاہتے ہیں؟ ارے جب رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے تو حق اور باطل ایک کیسے ہو سکتے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایک جگہ میں نے کہا تھا دنیا کا یہ حقانی کون سا دھرم ہے؟ میں نے کہا کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، وہی اسلام ہے جس اسلام کو تم مانتے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے ثابت کیا تھا حقانی، سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا نام حقانی انجمن کیوں ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، قرآن پڑھنے والے تھے نا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ، حدیث مصطفیٰ پڑھنے والے تھے نا، اور کن کے خاندان سے تھے؟ ارے آواز ہے، کن کے خاندان سے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاروق اعظم کی زبان سے جو جاری ہوتا ہے وہ حق ہی جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہی حق ہی جاری ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اسی حق سے حقانی، کہو نا سبحان اللہ، اسی حق سے کیا ہے بولو؟ حقانی ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں نماز کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں عبادتیں
خداوندی کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں میرے مرشد کیا کہتے ہیں، بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرتے رہنا۔ مگر یاد رکھیے ایک حدیث سن لیجئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ زندگانی ہے سبحان اللہ بولنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آخری ایک حدیث سن لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی نچوڑ ہے، یہی حاصل تقریر ہے، حاصل ہے۔ ایک صحابی تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، نہ بیوی کی فکر تھی، نہ بچوں کی فکر تھی، نہ اپنے جسم اور راحت کا خیال تھا۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو ساری کائنات سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں متقی بندہ ہوں، اور اس کے بعد رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، کچھ حصے میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہوں، ہر ماہ کے چند روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد سنیے میرے نبی نے اس صحابی رسول کو کیا وصیت کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا۔ اے صحابی تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، رب کا حق اچھی طریقے سے ادا کرو، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کی بھی حقوق ہے، اس حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرو، تمہارے اوپر تمہارے ملنے جلنے والوں کا بھی حقوق ہے، اس کو بھی ادا کرو، تمہارے اوپر تمہارے جسموں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو۔ کیا مطلب؟ ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھا دے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ فیس بک میں لگانے والوں، رات کے 2 بجے فیس بک میں نہ جانے کہاں سیر و تفریح کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹیوں کو ان فتنہ سے بچانے کی کوشش کرو، نصیحت کرو۔ تجھے دیکھنا ہی ہے تو اپنے مرشد کا چہرہ دیکھنا، اس لیے کہ مرشد روحانی باپ ہوا کرتے ہیں، روحانی باپ ہوا کرتے ہیں۔ اگر تجھے دیکھنا ہی ہے تو علماء حقانی کی تقریر سن لو، اچھی باتوں کو نصیحت کیجئے۔ کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو حق دیا کرو۔ یاد رکھیں جب تک سب کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، یہ کلمہ، یہ نماز، یہ وظیفے کچھ اثر نہیں کریں گے۔ اثر اسی وقت کریں گے جب ہمارے کردار، ہماری زبان، یہ سب چیزیں جب تک اس پہ عمل پیدا نہیں ہوں اس وقت کچھ اثر نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، میرے مرشد نے یہ وصیت کیا ہے میرے مریدوں کو کہ رزق حلال کھانا اور بغیر قضا 5 وقتہ نماز، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنا۔ وہی دنیا کہتی ہے یہ میرے مرشد، اب اس طرح تقریر نہیں کراتے، میرے مرشد کا حکم۔ ایک لوگوں نے سوال کیا، سرور صاحب کیا ہر کوئی بھائی بولتا میرے مرشد کا حکم ہے، میرے مرشد نہیں؟ آپ یہ بات بولیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا بولیں؟ میرے مرشد کا جو حکم ہے اپنے مریدوں کو وہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ زیادہ بولیں گے دنیا یہ کہے گی شاید ان کے یہاں اللہ اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرا امتی اگر 5 وقت نماز پڑھے ثواب اس کو 50 کا ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے، سرور کائنات کی سچی محبت کو، صحابہ کرام کی سچی محبت کو، اہل بیت کی سچی محبت کو ہمارے سینے میں پیدا فرمائے، اس لیے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے خاندان سے، اور اہل بیت کی محبت، علی و فاطمہ کی محبت، حسن و حسین کی محبت ایمان ہے، ایمان۔ اللہ سے دعا ہے ایسے ہی عقیدہ اور ایمان پر میں موت نصیب عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔